اور آپ جانتے ہو بچوں، مجھے جتنی ریکویسٹس آ رہی ہیں خیبر پختونخوا کے بچوں کی کہ میڈم آپ کی چیف منسٹر ہے لیکن اللہ کا واسطہ ہے ہمارے بارے میں بھی سوچو، تو میرا دل ہے کہ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپس لے کے جاؤں۔ بچوں، میں آپ سے اس اسکالرشپ کے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ محنت کرو، اپنی زندگی سنوارو، اپنا مستقبل سنوارو، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دو۔ میں ہر جگہ جا کے یہ بات کہتی ہوں اور میں اس کو کہہ کے تھکتی نہیں ہوں کہ جس بچے کو اس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بچہ کبھی کسی میدان میں نہیں ناکام ہو سکتا، یہ لکھوا کے لے لو میرے سے۔ جس بچے کے والدین اس سے راضی ہیں اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں، میں اپنے آفس کے لیے جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں اپنے کمرے سے سیدھا پہلے اپنے والد کے پاس جاتی ہوں، میں ان کو سلام کرتی ہوں، ان سے دعا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ اسی طرح جب میں اپنے گھر واپس آتی ہوں، چاہے میں جتنی بھی تھکی ہوں، جتنی بھی مجھے دیر ہو جائے، میں اپنے کمرے میں نہیں جاتی، گھر انٹر ہوتے ساتھ ہی میں اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں، پہلے ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لیتی ہوں، پھر اپنے کمرے میں واپس جاتی ہوں۔ اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیف منسٹر کی کرسی پہ پہنچایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں بچوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی دعا لو، کبھی غصہ بھی آ جائے تو ان کو آنسر بیک نہیں کرنا، اور بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا ہے، کبھی بدتمیزی نہیں کرنی، بد تہذیبی نہیں کرنی، لائن کو کراس نہیں کرنا، اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، ہماری اپنی زبان خراب ہو جاتی ہے، ہمارے اپنے مورلز خراب ہو جاتے ہیں۔ تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گی، چاہے وہ میرا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ کسی کو گالی نکالو، کسی کو برے برے القابات سے نوازو، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی، کیونکہ میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں، میں آپ کو غلط کام کی ترغیب نہیں دے سکتی۔ اسی طرح بچوں، جہاں پر پاکستان کو اور مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کو ایک اور بڑے مسئلہ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن آیا ہے، اس نے جہاں ہمارے لیے سوشل میڈیا نے، ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے، دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، وہیں پر اس پاکستان کے اندر خصوصاً جھوٹ کا ایک سیلاب بھی آیا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو، کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہ ہو، آپ نے 4 سال میں ایک پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھا ہو، تو آپ 4 سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ وہ چور ہے، وہ کھا گیا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو گھسیٹو، آگ لگا دو، سر توڑ دو، پھر آپ یہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں، میرے بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی عقل ہے، دانش ہے، سمجھ ہے، مینٹل شارپنیس ہے، پڑھائی نے آپ کے جو دماغی صلاحیتیں ہیں ان کو اور زیادہ ہون کیا ہے، تو میرے بچوں کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں۔ بچوں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھو، جھوٹ کا ایک بازار گرم ہوا ہوتا ہے، کوئی ابھی سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں، تھینک یو، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آئے، کوئی ریل آئے، کوئی ایسی چیز آئے، تو میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے سپورٹ کرو، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اپنے ملک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا۔ یہ ملک ہماری ماں ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس دھرتی سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں ہو سکتی۔ میری حکومت ہو نہ ہو، یہ ملک میرا ہی ہے، یہ نہیں کہ میری حکومت ہے تو ملک بہت اچھا ہے، میری حکومت نہیں ہے تو باہر نکلو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور سر پھاڑ دو اور پیٹرول بمز چلا دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو آپ نے ایک ہی نظر سے دیکھنی ہے، اور وہ ہے یہ دھرتی ماں ہے ہماری، اس کو ماں کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اور بچوں، ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کا جو بھی آپ کا فیصلہ ہو، جس طرح یہ اسکالرشپس آپ کو میرٹ پہ ملیں، اسی طرح آپ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ کسی کو پرکھنا ہو، وہ ہر فیصلہ آپ کا میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے لیے کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے۔ جو فیصلہ آج آپ